علیکم، میرا نام ہے ممتاز خان۔ آج ہم بات کریں گے علماء اکرام، مسجدیں، بھوک اور عوام۔ علماء اکرام ہمارے لیڈر ہیں۔ علماء اکرام دین کا علم بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں جو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں مسجدوں اور مدرسوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ان کو عام زندگی میں عام مسلمانوں کے ساتھ آنا چاہیے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہی انہیں تجارت بھی کرنی چاہیے، زراعت بھی کرنی چاہیے، اور انہیں ہر شعبے میں آنا چاہیے۔ عدالتوں میں بھی ان کو آنا چاہیے، جج بھی ان کو بننا چاہیے، فوج میں بھی جانا چاہیے، پولیس میں بھی آنا چاہیے۔ آپ سوچیں، اگر ایک ایس ایچ او ہے، ایک عالم ایس ایچ او ہے ایک تھانے کے اندر، اور وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آتا ہے ایف آئی آر کٹانے، تو وہ کہے گا میں نہیں کاٹتا، وہ ضرور کاٹے گا۔ وہ ایک بنا ہوا انسان ہوتا ہے۔ ایک عالم جو ہے وہ دین کو جانتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ایک ڈر ہوتا ہے، وہ دین کو سمجھتا ہے۔ مگر آپ بے دین آدمی اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جسے نہ اللہ سے لینا، نہ دین سے لینا، کسی چیز سے لینا، وہ بے دین آدمی کیا کسی کی ہمدردی رکھے گا اور کیا کسی کے لیے کچھ کرے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ علماء کرام ہر شعبے میں آئیں۔ اس وقت جو ہے، جب پچھلے سیلاب آئے تھے، اس میں 4 کروڑ پاکستانی بے گھر ہوئے تھے، اور 4 کروڑ میں سے میرے خیال سے شاید 1 کروڑ ابھی بھی ایسے پاکستانی ہوں گے جو ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہوں گے۔ تو علماء کرام پر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ علماء کرام کو علماء کرام کو مساجد میں پیسے دیں، ان کو چندہ دیں، اور اس لیے دیں کہ آج جو بھوک ہے پاکستانی عوام کے اندر، اور جو افلاس ہے پاکستان کے اندر، کہ چیزیں انتہائی مہنگائی کو چھو رہی ہیں کہ انسان خرید نہیں سکتا، 30-40 ہزار کی تو حیثیت ہی نہیں رہی، تو لوگ بیچارے ایک وقت کی روٹی مشکل سے کھا رہے ہیں۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ علماء کرام جو ہیں لوگوں کی مدد کریں، اور مدد کیسے کریں؟ مسجدوں کے ذریعے مدد کریں، لوگ مسجدوں میں پیسے دیں اور وہاں سے لوگوں کی مدد کی جائے۔ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مسجد نبوی میں کھجوریں، خوشے جو ہوتے تھے کھجوروں کے، وہ کھجوروں کے درخت کے تنے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ جسے بھوک لگتی تھی، کوئی ایسے صحابی آتے تھے یا کوئی مسافر آ جاتے تھے یا مہمان آ جاتے تھے، تو انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ وہاں سے کھجوریں لیتے اور کھا لیتے۔ کیسا زبردست مسجد نبی کا نظام تھا کہ وہاں کھانے کے لیے کھجوریں موجود تھیں۔ اسی طرح ہماری مساجد میں بھی ہر مسجد میں کھجوریں موجود ہونی چاہیے، یا ایسا ڈرائی کھانا ہونا چاہیے جو کہ لوگ جسے ضرورت ہو وہ آئے اور لے لے اور کھا لے۔ اس وقت پاکستان میں لوگوں کی معاشی حالت انتہائی خراب ہے، اور علماء کرام ہمارے جو ہیں، جو کہ سب سے سمجھدار طبقہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، جو لیڈر ہوتے ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں، جن کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ہوتا ہے، وہ اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے مناظرے کریں، مباحثے کریں، تقریریں کریں۔ اللہ پاک پوچھے گا کہ تمہارے پڑوس میں تمہارے وہ مقتدی جو نماز تمہارے پیچھے پڑھتے تھے، ان میں سے کتنے بھوکے گھرانے تھے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، اور آپ مباحثوں اور تقریروں اور ایسی چیزوں میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھیں، دین جو ہے نا، دین کو علماء کرام ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، ایک عام مسلمان سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین تو انسانوں کی فلاح کے لیے آیا ہے، تاکہ انسانوں کو انصاف دلایا جا سکے، ہر انسان کو اس کا حصہ مل جائے۔ ریاست کا کام فلاحی ہوتا ہے، وہ مدد کرتی ہے۔ اس وقت ہماری پاکستان کی ریاست ایک فلاحی ریاست نہیں ہے، وہ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر رہی۔ لوگ، ہر انسان، ہر خاندان خود سے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، کوئی گاڑیاں صاف کر رہا ہے، کوئی پنچر کی دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، یعنی ابھی بیچاروں کی تھوڑا سا چلنا پھرنا شروع کرتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ معصوم بچے بیچارے جن کے دن ہوتے ہیں پڑھنے لکھنے کے، انہیں جو ہے ان چیزوں میں لگنا پڑتا ہے، کیونکہ گھر چلتا نہیں، پورے گھر کا ہر فرد جب تک نہ کمائے گھر نہیں چلتا۔ میں 2 بچوں سے ملا، میں باہر گیا تھا تو دیکھا کہ وہ کچرا کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے، تو ان سے میں نے پوچھا تو بھائی کس طرح سے گزارا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے والدین بھی جو ہے کچرا چنتے ہیں، ہم پوری فیملی ہماری کچرا چنتی ہے، تو پھر ہم روٹی کھاتے ہیں۔ تو حالت یہ ہے پاکستان میں لوگوں کی۔
تو مسلمانوں کی جو اس وقت حالت ہے، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان ہیں اور بہت دنیا بھر میں، اب تو یمن کے مسلمان بیچارے اتنا ان کا حال ہے. علماء کرام تو وہ ہوتے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا خیال کرتے ہیں، بیٹھے پاکستان میں، مگر سوچ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ کیسے ان کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. دین ہے اسی لیے، صرف دین نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو اللہ کے احکامات ہیں، تو پورے کرنے ہیں، مگر اصل میں مسلمان وہ ہے جو تقوی والا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تقوی کا ایک حصہ کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کریں. تو لوگ آپ کو دیتے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت اتنی بھوک، اتنا افلاس ہے، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، عورتیں بیچاری ہیں وہ پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، ہمارے بوڑھے پریشان ہیں، ایک وقت کی روٹی لوگوں کو نصیب نہیں. روٹی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، جس کی 25-30 ہزار روپے تنخواہ ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتا. دیکھیں بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹ ہے، پھر کھانے پینے کی چیزیں انتہائی مہنگی ہیں، کپڑے ہیں، انسان کیسے گزارا کرے گا؟ یعنی کہ زندگی کی بنیادی ضروریات پاکستان میں لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہیں اور لوگ پریشان حال ہیں. تو ہمیں چاہیے، ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ متحد ہو جائیں اس بات پر کہ ہم نے ہر مسجد سے لوگوں کو کھانے پینے کی ایسی چیزیں دی جائیں گی جو بچہ بڑا سب لوگ کھا لیں. بھوک اور افلاس کا وہ حال ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یعنی بچے بھوکے سو جاتے ہیں، مرد، عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، اگر ہم سمجھیں تو کہ یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. اگر ہمیں روٹی کھانے کو مل رہی، اس کا مطلب نہیں کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو مل رہی. گاؤں میں تو اور برا حال ہے، شہروں میں بھی بہت برا حال ہے. بھئی مکان کا کرایہ نہ دینے پر مالک مکان نے نکالنے کی کوشش کی تو ان پوری فیملی نے، میاں بیوی نے اور 3 بچوں کو بھی انہوں نے مار دیا اور خود بھی خودکشی کر لی. اب یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے. کیا ہمیں یہ درد نہیں ہوگا مسلمانوں کا؟ کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ حضور کی ایک سنت کو زندہ کریں اور مسجدوں سے کھانا پینا لوگوں کو دیں؟ لوگوں کو ہم اگر سچے مسلمان ہیں تو لوگوں کی پریشانیوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے، تو 40 گھر، 40 کا مطلب ہے 1600، کتنے، 160 گھر ہوئے چاروں طرف. تو 160 گھروں میں کم از کم ایک گھر میں 5-10 لوگ رہتے ہیں جہاں پہ غریب علاقے ہیں. تو وہاں جا کر اگر ہمیں ان گھروں کا نہیں پتہ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا نہیں پتہ. چاہے مسجد میں مولوی صاحب نے مکان میں جو کمرہ ملا ہوا اس میں رہتے ہیں، مگر انہیں پڑوسیوں کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس حال میں بھوکے ہیں. علماء کرام کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ وہ پیسے دیں، لوگ چندہ دیں تاکہ لوگوں کی اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے. لوگوں کو پیسے بھی دیے جائیں، تھوڑے تھوڑے مسجد سے دیے جائیں اور کھانے پینے کو بھی دیا جائے. عادی نہ بنایا جائے، مگر ان کو کاروبار بھی کرایا جائے. لوگوں مسجد کے ذریعے سے لوگوں کو کاروبار کرایا جائے، مسجد کے لوگوں سے لوگوں کو کھانا دیا جائے، بچوں کی خوراک بھی دی جائے، بڑوں کی بھی خوراک دی جائے، دوائیاں بھی لے کر دی جائیں. مسجدیں ہماری ذریعہ بن جائیں فلاح کا، کہ مسجدوں سے سارے فلاحی کام ہوں. آج بھوک اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر کہ آئندہ آنے والے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، ہو گئے ہیں. بلکہ لوگ ایک موٹر سائیکل پہ 4 لوگ اب بیچارے سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ کرایہ نہیں دے سکتے، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، گیس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ تو اب اس وقت ہم بہت ہی بے بسی کی حالت ہے ہمارے ہاں، غریب لوگوں کی، بلکہ درمیانے طبقے کی بھی بہت بری حالت ہے جو نہیں مانگتے کسی سے. تو یہ مسجدیں ہی ہیں جو یہ کردار ادا کر سکتی ہیں، جہاں سے سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، کھانا بھی مل سکتا ہے اور ان کی ضروریات کی دوسری چیزیں بھی مل سکتی ہیں. تو لوگوں کو یہ ہمیں ہمارے علماء کرام کو کرنا چاہیے. میری درخواست ہے تمام علماء کرام سے، علم والے حضرات ہیں، کہ مسجد نبوی کی یہ سنت زندہ کریں.